ایک مرتبہ جیسے بی بی کا خطبہ ختم ہوا نا، سارا دربار رونے لگا، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. یہ بی بی بہت باعظمت ہے، یہ بی بی بہت باعظمت ہے. جب سارا دربار کہنے لگا نا بی بی باعظمت ہے، تو بی بی نے ایک مرتبہ اشارہ کیا مولا سجاد کی طرف کا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے. میں جملے کو پہنچا نہیں پایا. وہی دربار جہاں مولا سجاد پہ پابندی لگی تھی، جناب زینب نے ماحول بدلا اور کہا مولا کھڑے ہو جائیے. اب سارا دربار کہہ رہا ہے اتنی باعظمت بی بی، اور فرما رہی ہیں کہ میرے امام کھڑے ہو جائیے. اب سوچو وہ کیسا ہوگا جو اس بی بی کا امام ہوگا. میرے جملے پہنچے تھے جانے کے نام ہے. جناب زینب نے سارا ماحول بدل دیا. وہ یزید جو کہہ رہا تھا سید سجاد کو اجازت نہیں خطبہ دینے کی، اب اس نے دیکھا اسی کا دربار، ماحول بدل چکا. بی بی نے کہا میرے مولا، میرے آقا کھڑے ہو. مولا سجاد کھڑے ہوئے. جیسے کھڑے ہوئے نا، مولا کے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، سر پہ جلا ہوا عمامہ تھا، پورے بدن پہ چہرے پہ پتھروں کے نشان تھے. سارا دربار کھڑے ہو کے کہنے لگا قیدی منبر پہ آ جائیے، قیدی منبر پہ آ جائیے. کیوں؟ کیونکہ سب دیکھنا چاہتے تھے اس بی بی کا امام کیسا ہے. ہم دیکھ نہیں پا رہے. ہجوم بہت زیادہ تھا. امام کھڑے تھے. ایک مرتبہ کا قیدی، امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا، کہا حاضل اعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. توجہ، امام نے فرمایا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں مولا علی کی توہین ہوئی تھی. مولا فرما یہ رہے ہیں جہاں علی کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، جہاں علی کی فضیلت بیان ہو وہ ممبر ہے. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ہاں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. مجمع نے کہا قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. مولا سجاد ممبر پہ آئے. جب ممبر پہ آئے تو اب وہ جملے میں سارے نہیں، پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں، چند جملے پیش کروں اسے قبول فرمائیے. مولا نے فرمایا، اب مولا نے حمد اور اس کے بعد کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، ان کی نسل سے ہوں. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، جو معراج پہ گئے نبی اور قاب قوسین او ادنا کی منزل پہ تھے، میں ان کی نسل سے ہوں. اب دیکھیں مولا تعارف کروا رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. توجہ، امام رسول خدا کے فضائل کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں تاکہ سارا دربار سنے. وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مجوسی بھی تھے اور دیگر مسلمان بھی تھے، کچھ ملحد بھی تھے. سب کے سامنے مولا نے تعریف اپنے جد رسول خدا کا تعارف کروایا. کہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا جسے اللہ نے چنا، میں اس نبی کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کی نسل سے ہوں. بھائی توجہ، اس دربار میں مولا علی کے نام پہ پابندی تھی. یزید کے باپ نے پابندی لگائی تھی میرے دربار میں کوئی علی کا نام نہیں لے گا، نام لے گا تو توہین کرے گا. ایک مرتبہ یزید نے پوچھا آپ کون؟ کا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی. کا مجھے بتایا تھا کربلا میں مارے گئے، کہ وہ میرے بھائی علی اکبر تھے. کہا یہ سارے سر مردوں کے، ایک بچے کا سر، کا یہ علی اصغر. کہ تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا. مولا نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. اس کا دربار تھا جس نے مولا کے نام پہ پابندی لگائی تھی. دربار اس کا اور علی علی ہو رہا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. بس بھائی مجھ سے زیادہ پڑھا نہیں جا رہا، لیکن پھر بھی میں خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب سید سجاد نے اس انداز سے خطبہ دیا. کہا کہ میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی، جس نے اپنے دشمنوں کے سر کے 2 ٹکڑے کیے. مولا نے اس انداز سے خطبہ انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا. مولا نے سب کا تعارف کروایا. پھر مولا نے فرمایا مکہ ہمارا ہے،
حرم ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے، عرفات ہمارا ہے، مدینہ ہمارا ہے. توجہ، مولا نے سب کے لیے کہا یہ سب ہمارے. بتا یزید تیرا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے مقدس مقامات ہمارے ہیں. صفا ہمارا ہے، منا ہمارا ہے، مروہ ہمارا ہے. مولا نے ایک مرتبہ ساری چیزوں کو پیش کیا. اب آئیے ذرا اس جملے کی طرف جسے میں نے عنوان قرار دیا تھا. وقت تو تمام ہو گیا، چند جملے، چند منٹ اور زحمت دوں آپ. اعطینا ستا وفضلنا بسبع. اے یزید، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے علم ہمیں عطا کیا. یزید جسے یہ نہ پتا ہو دیوار کے پیچھے کیا ہے، وہ امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائے اتنے ہزار کا لشکر ہے، اتنے پہر پہ پہنچے گا، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، اتنے بھاگ جائیں گے. حضرت گرامی، آل محمد کا مقام. مولا امیر علیہ السلام نے کہا تھا نا جنگی نہروان میں اتنے ہزار کا لشکر، اے جندب اتنے. بھائی تفصیل کا وقت نہیں. تو مولا نے فرمایا یزید اللہ نے علم ہمیں دیا ہے. والحلم، بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی. بردباری یعنی تحمل، برداشت اللہ نے ہمیں عطا کیا. عزیزان گرامی، پتھروں میں امام کو اتنے پتھر مارے گئے پھر بھی امام نے بددعا نہیں دی امت کو. عزیزان گرامی، مولا نے پھر بھی کہا پروردگار نے ہدایت فرما. مولا فرما رہے ہیں اللہ نے تحمل ہمیں دیا ہے. والسماحت، بزرگواری اللہ نے ہمیں دی. بزرگواری، کئی لوگ بزرگ یعنی مولا فرما یہ رہے ہیں بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا. کئی لوگ جوان ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں. میں جملہ کہہ گیا ہوں، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. والفصاحت، فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور ہے، قید سلاسل میں ہو کے فصیح و بلیغ خطبہ دینا اور ہے. پھر مولا فرماتے ہیں فصاحت کے بعد شجاعت، اللہ نے شجاعت ہمیں عطا کی ہے. یزید اپنی فوج کے سامنے قیدیوں پہ روب ڈالنا اور ہے، قید سلاسل میں ظالم کو للکارنا اور ہے.